جو کچھ بھی ہے اسی سے ہے اور اسی کے ساتھ ہے، لے بھی اسی نے کیا ہے۔ کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے خدا جدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے غالباً احباب بہت سارے بیٹھے ہوئے شب مولود کی محفل میں ہمارے گھر میں یہ پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتہائے دوئی ابتدائے یقین۔ سبحان اللہ۔ رب نے چاہا کسی کو بناؤں تاکہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروں اس کے سامنے، مخلوقات کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلا مخلوق حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے نور سے فقبض قبضۃ من نورہ، ایک مٹھی نور اپنے ذات و صفات کے انوار سے نور سے لیا۔ وقال لہا کونی محمدا، اس نور کے مٹھی کو قبضۂ قدرت کے مٹھی کو ایک مٹھی پر نور کو فرمایا کونی محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیے محمد۔ فصارت عمودا من نورہ، ایک بہترین صورت اختیار کر لیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فعلا، اب جدائی ہو گئی، دو ذات ہے، ایک اللہ ہے تو ایک رسول ہے۔ اب حدیث ہے، حضرت کعب الاخبار روایت فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی مولد العروس میں روایت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ اس مصرع میں فرماتے ہیں فعلا، پھر بلندیاں شروع ہو گئی، بلند کرنا شروع کیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو جدا ہوا تھا اس کو بلند کرنا شروع کیا۔ ہزار سال ایک صفات کے جلوے میں رکھا گیا، 1000 سال رحمانیت کے صفت رحمانیت کے جلوے میں رہا، 1000 سال رب کے نزدیک جو 1000 سال ہے، 1000 سال رحمانیت کے صفت میں، 1000 سال رحیمیت میں، 1000 سال کریمیت میں، 1000 سال سمدیت میں، 1000 سال خالقیت میں، 1000 سال مالکیت میں، 1000 سال غفاریت میں، 1000 سال ستاریت میں۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں اذا وصل فی الرحمن فصار رحمانا، اذا وصل فی الرحیم فصار رحیما، اذا وصل فی الکریم فصار کریما، اذا وصل فی الخالق فصار خالقا، اذا وصل فی المالک فصار مالکا۔ مطلب یہ ہے کہ جدا کیا گیا، اس جدا ہونے کے بعد اس نور محمدی کو ایسے بلندی عطا فرمائی کیونکہ اس کو دلیل بنا کے دنیا میں بیچنا تھا۔ رحمانیت کے صفت میں 1000 سال رکھا۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں 1000 سال رہ کر مجھے کہنے دیجئے، ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو ناقص العلم ہوں، ناقص الفہم ہوں، لیکن سمجھنے والوں نے جو لفظ استعمال کیا اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی علیہ العقیدۃ والجواہر میں فرماتے ہیں 1000 سال رحمانیت کی صفت میں رہ کر رحمان بن گئے، 1000 سال رحیمیت کی صفت میں رہ کر رحیم بن گئے۔ ارے رب کو بھی کبھی مطالعہ کر لیا کرو، رب فرماتا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، میں بھی رحیم ہوں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم بھی۔ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کیسے بنے؟ ایسے بنے 1000 سال رحیمیت کے صفت میں جو رہے تو اسی رحیمیت کے جلووں میں رنگ سے رنگ گئے، وہ بھی رحیمیت کی صفت اپنے اندر پیدا ہو گیا۔ نہیں سمدیت کی صفت اسی میں ہے، کریمیت کی صفت اسی میں ہے، ہر صفات خداوندی جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پیدا ہو گئے۔ نہیں مجھے کہنے دیجئے الوہیت کا جو صفت ہے، جو الہ کا صفت ہے، جو خدا کے علاوہ کسی میں ہونا ممکن نہیں، اگر مان لے تو مشرک
फारिग हो जाएगा बंदा। मैं कहता हूँ वो सिफत भी मेरे आका में मौजूद थी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलाद नबी, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद। वरना इलाह के दलील बन के दुनिया में आए। माशाअल्लाह, सैयद सोना, माशाअल्लाह। लोग कहेंगे आपका इलाह अगर बरहक है दलील पेश कीजिए, अगर उलूहियत का पावर अपने अंदर ना हो तो फिर पेश कैसे करेंगे। नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा कुरान शरीफ ने बयान किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है नमरूद, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब जिंदगी भी अता फरमाता है, किसी को मौत देना चाहे मारता भी है, मौत भी अता फरमाता है। तू अगर रब है तो कोई दलील पेश कर जवाब इस पर। उसने कैद खाने से 2 शख्स लाए, एक के लिए सजाए मौत थी, उसको माफ करके जिंदगी दे दी कि इसको माफ कर दिया तो जिंदगी मैंने अता कर दी, और एक के लिए आजादी थी, उसको मौत दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये बड़ा बेवकूफ है, सिफात के मुनाजरे में इसके साथ निमटा नहीं जाएगा, उलूहियत का मुनाजरा होना चाहिए, दलील उलूहियत पे होनी चाहिए, वरना ये चुप नहीं होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह, आयत की तरतीब दे के पहले फरमाया रब्बी अल्लज़ी, रब सिफात में से है। अब फरमा रहे हैं इन्नल्लाह याति शम्स मिनल मशरिक़ी फाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा इलाह, मेरा रब, मेरा इलाह, मेरा अल्लाह सूरज को पूरब से तुलू करता है। तू अगर इलाह है, तू अल्लाह है, फाति बिहा मिनल मग़रिब, पश्चिम से एक मर्तबा तुलू करके दिखा तो सही। फबहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया। सवाल पैदा होता है उस दिन अगर नमरूद पश्चिम से सूरज को निकाल के दिखा देता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो चैलेंज किया उसका जवाब मिल जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाजमी इलाह मान लेना था, क्योंकि चैलेंज जो दिया उसका जवाब आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकत व ताईद दी उसके थ्रू से आपने सवाल किया, मगर एक बात 100% फाइनल है कि जिसमें उलूहियत का पावर है, जिसमें उलूहियत का पावर है, वही सूरज को पश्चिम से तुलू कर सकता है। रबूबियत के पावर वाला या रहमानियत रहीमियत के पावर वाला, करीमियत के पावर वाला, सत्तारियत, गफ्फारियत, कहारियत के पावर वाले की बात ये नहीं है। अलग अलग औसाफ हैं, अलग अलग बातें हैं, मगर जो सूरज को पश्चिम से तुलू करेगा उसमें उलूहियत का पावर होना जरूरी है। अरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कोई अफसाने से बात नहीं कर रहा, किसी दास्तान से नहीं सुना रहा। हजरत हनफियों के एक बहुत बड़े मुहक्किक इमाम हजरत अबू जाफर तहावी ने क्लियर कर दिया कि हदीस मरफू है, हजरत अबू हुरैरा से भी रवायत है, हजरत मौलाए कायनात से भी मरवी है। और जंग खैबर से वापसी के मौके पर मकामे सहबा में आका पहले पहुंच गए थे, मकामे सहबा में आका पहले नुज़ूल फरमा चुके थे, आप असर की नमाज पढ़ चुके थे, मौलाए कायनात बाद में आके मंजिल की नुज़ूल किया, आप नमाज से फारिग हो गए। आका ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब मैं आराम करना चाहता हूँ। हजरत मौलाए कायनात ने अपने असर की नमाज आका पर कुर्बान
قربان کر دی اور گود میں سر رکھ کے آقا آرام فرما ہوئے. حضرت مولا کائنات کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رو پڑتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے علی المرتضیٰ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ معذرہ بیان فرماتے ہیں آقا یہ بات ہے کہ عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی اور آقا نے اشارہ کیا تو سورج کہاں سے نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا کہ فاتی بہا من المغرب، آقا نے مغرب سے اٹھا کے دکھا دی. تو کیا اللہ مانو گے؟ سبحان اللہ. اللہ مانو گے؟ میں کہتا ہوں اللہ ہے. سبحان اللہ. مولویوں کے اکٹھا کر کے لے آئے میرا جواب دے. ارے بات سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے. صوفیاء کے دامن تام لو، سبحان اللہ. بات سمجھ آئے گی. بے شک. حضرت عبدالوہاب شعرانی اس لیے فرماتے ہیں چونکہ ان کو دلیل بنا کے بھیجنا تھا، رب نے ہزار سال اپنے اوصاف میں اپنے صفات میں رکھتے رہے. ہر صفت کا جلوہ پاور ان میں آتی رہی یہاں تک کہ الوہیت کے جلوہ میں رہے. الہ بن کے نہیں، الہ کی دلیل بن کے رہے. اور دلیل بن کے آپ نے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیا. اچھا اور ایک بات کرتا ہوں میں. ماشاءاللہ سید. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ فاتی بہا من المغرب، مغرب سے سورج کو طلوع کرو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ کہ یہ ایسے ہی سوال تھا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ایسے ہی ہانکنے والی بات ہوئی، بس طلوع کر کے دکھاؤ، کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ دیتا، ماشاءاللہ. اگر فرضی سوال بنا رہا ہوں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود الٹا کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میں تو مغرب سے سورج کو طلوع نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، تم اپنے رب سے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. اس کا حق تھا، حق بنتا، لیکن وہ بے وقوف تھا، اس نے ایسا سوال کیا نہیں ہے. مگر رب نے چاہا کہ اے حبیب پاک ابراہیم کا سوال ادھورا رہ جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ ابراہیم نے ایسے دعویٰ تو کر دیا، کر کے کسی نے نہیں دکھایا. آپ مولا علی کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیجیے کہ ابراہیم ایسے نہیں سوال کر رہے تھے، اصلاً حقیقتاً کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فعلا حدیث کے ترجمے میں آگے نکل گیا. فعلا حدیث پڑھ رہا تھا، فعلا پھر بلندی مرتبہ شروع ہو گیا. حتی انتہا الہ حجب العظمہ، یہاں تک کہ بلندی مراتب، بلندی شان اس انداز میں ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر دیا گیا تھا. جدائی کے بعد اس انداز میں اوپر لے جایا گیا، اس انداز میں اوپر لے جایا گیا کہ حتی انتہا الہ حجب العظمہ، حجاب عظمت میں پہنچ گئے. یوں کہنے دیجئے کہ جہاں سے جدا کیا گیا تھا وہاں پہنچ گئے. جہاں سے جدا کیا گیا تھا وہاں پہنچ گئے. پھر آپ نے سجدہ کیا. ذوق کی بات ہے، بس مختصر وقت میں سمیٹ لوں گا. سوال کروں آپ سے، آپ سجدہ کرتے ہو زمین پر قبلہ کی طرف رخ کر کے. آقا جب وہاں پہنچے حجاب عظمت کے اندر، حدیث کی عبارت ہے فَسَجَدَ لِرَبِّهِ وَقَالَ فِي سُجُودِهِ الحمدللہ. سجدہ کیا کیونکہ جدائی ہو گئی تھی، باہر نکال دیا گیا تھا. وہاں سے پھر بلندی مرتبے کے بعد حجاب عظمت کے اندر چلا آیا. یہ تو شکر کا مقام ہے. سجدہ کیا اور سجدے میں الحمدللہ پڑھا. رب نے کہا لہذا خلقتک وسمیتک محمد، آدم کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا جا رہا ہے.
اب بتائیے آپ تو سجدہ کرتے ہو زمین پر قبلہ کی طرف ہو کے، اس وقت تو زمین نہیں کہ زمین پہ سجدہ کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرش